جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہماری تہذیب غالب نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک مغلوب قوم کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور غالب تہذیب ان لوگوں کی ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کے اوپر، معصوموں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یعنی مغربی تہذیب ایک غالب تہذیب ہے۔ اور ابن خلدون رحمہ اللہ کے مطابق عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مغلوب تہذیب کے افراد اپنی زبان، اپنی ثقافت، کلچر، یہ سب بھول بیٹھتے ہیں، اور غالب تہذیب کی ثقافت اور اس کے کلچر کو، اس کی زبان کو، اس کے طور طریقوں کو، اس کے لباس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ ایک زمانے میں جب اسلامی تہذیب غالب تھی تو یورپ کے افراد اسلامی ممالک آیا کرتے تھے، خصوصاً اندلس آیا کرتے تھے، اور وہاں پڑھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وہاں کی تہذیب سیکھ کر جاتے تھے، وہاں کی ثقافت اور کلچر کو اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ اندلس کے علماء جو فلسفہ پڑھاتے تھے، اس فلسفے کی بنیاد پر بہت سے مکاتب فکر وہاں قائم ہو گئے تھے یورپ کے دیگر ممالک میں۔ ابن رشد کے نام سے باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا۔ تو یہ چونکہ اس دور کی بات ہے کہ جب اسلامی تہذیب غالب تھی۔ آج صورتحال افسوسناک حد تک بدل چکی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ ہم مغلوب تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں دنیاوی اسباب کی وجہ سے، اور وہ لوگ غالب تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تہذیب کے بہت سے نظریات ہیں، بہت سے نظام ہیں۔ اس میں کیپٹلزم ہے، اسی طریقے سے سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، فیمنزم ہے، ٹرانسجینڈرزم ہے، اتنے سارے ازمز ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سارے ازمز کے اوپر بات کرنا بہت مشکل ہے اس وقت ایک ہی نشست میں، اور میں یہ چاہوں گا بھی کہ آپ کے کچھ سوال و جواب بھی آخر میں ہو جائیں، تو اس لیے میں گفتگو کو اصولی طور پر سامنے رکھوں گا۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لبرلزم۔ لبرلزم کا جو لفظ نکلا ہے وہ سبھی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لبرل کے معنی آتے ہیں آزاد خیالی۔ آج کے دور میں نوجوانوں کے ذہن میں اکثر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں دین کو لے کر، جہاں سے ان کے شکوک و شبہات کا آغاز ہوتا ہے، وہ یہی لبرلزم ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جس وقت ان کا نکاح ہوا تھا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9۔ تو آخر یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے لوگوں کے کہ، اور اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ بہترین ماڈل۔ تو بہترین ماڈل یہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کے اس زمانے میں، اس دور میں کچھ لوگ کم عمر کی بچیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، تو آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہترین ماڈل تو یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا نکاح نہ کرتے۔ یہ عام طور سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ یہ جواب دے چکے ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح کا نکاح رائج تھا، عام تھا۔ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس زمانے میں تھا، آج نہیں تھا، آج تو نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں اگر نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اور رول ماڈل ہر زمانے کے لیے ہیں، اسوہ حسنہ ہر دور کے لیے ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نکاح کیوں کیا جو صرف اس زمانے میں رائج تھا اور آج رائج نہیں ہے؟ تو بہترین ماڈل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بننا چاہیے تھا، اور بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے اس شبہے کی۔ دوسری مثال ہے ارتداد کی سزا کے تعلق سے، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی ایک انسان کو عقیدے کی آزادی ہونی چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوا ہو، لیکن آگے چل کر وہ اپنے مذہب کو چینج کر کے عیسائی بننا چاہتا ہے، یہودی بننا چاہتا ہے، وہ ہندو بننا چاہتا ہے، وہ بدھ مت میں جانا چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ ایک ملحد بننا چاہتا ہے۔ اس کو عقیدے کی آزادی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ اختیار کرے، یا یہ کہ وہ کسی بھی عقیدے کی پاسداری نہ کرے، یہ آزادی اس کو ہونی چاہیے، چونکہ ہم ایک آزاد دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں اگر ایک شخص
مسلمان خاندان میں پیدا ہوا یا اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر وہ اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں جانا چاہتا ہے تو حکومت اس کے اوپر ارتداد کی سزا لاگو کرتی ہے، اور اس کو اس حالت میں اگر مرد ہے تو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر عورت ہے تو پھر حبس دائمی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جیل میں رہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ تو یہ کیسی آزادی ہوئی؟ یہ تیسرا شبہ، دوسرا شبہ عام طور سے پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو شبہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت کے درمیان فرق ختم ہو گیا ہے، یعنی صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق ختم ہو گیا ہے۔ مرد کے اندر جو صلاحیت ہے عورت کے اندر بھی صلاحیت ہے، ذہنی اعتبار سے بعض مرتبہ عورتیں فوقیت رکھتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف مرد کو ہو اور عورت کو یہ اختیار نہ ہو؟ یہ ناانصافی ہے، مساوات کے خلاف ہے۔ اگر عورت ذہانت میں مرد کے برابر ہے اور سائنسی اعتبار سے اس کو پروو کیا جا چکا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عورت کو حکومت کا اختیار نہیں ہے جبکہ صرف اور صرف مرد کو یہ اختیار دیا جاتا ہے؟ تو یہ تین مختلف مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ پہلی جو مثال ہے، پہلا جو شبہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے متعلق، اس شبہے کی جو بنیاد ہے وہ ہے مورل پروگریس۔ مورل پروگریس کا مطلب ہے اخلاقی بہتری کا نظریہ، یعنی جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، ہم وقت میں آگے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے مورل پروگریس، اور اس کی بنیاد پر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا جو ہمارے زمانے کے اعتبار سے بھی جس کو بہترین نمونہ کہا جا سکے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حضرت عائشہ سے نکاح کیا، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اس کو نارمل سمجھا جاتا ہو، لیکن آج کے دور میں اس کو بہترین نمونہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو مورل پروگریس یہ پہلی چیز ہے جو لبرلزم کی سمجھ لیں کہ بنیاد ہے۔ دوسرا جو شبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور وہ تھا ارتداد کی سزا کے متعلق، تو اس کی جو وجہ ہے اس کی وجہ ہے آزادی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی آزادی اس کا بنیادی حق ہے اور وہ ہر چیز میں آزاد ہونا چاہیے، اس کو فکر کی آزادی ہو، اس کو عقیدے کی آزادی ہو، اس کو عمل کی آزادی ہو، اس کو اختیار ہو کہ وہ جو چاہے اور جس طریقے سے چاہے اپنی زندگی گزارے۔ بہت سے مسلم ممالک میں بشمول پاکستان یہ رویہ خصوصاً مارچ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف شہروں کی سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو خصوصاً جو پوش علاقے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بیماری زیادہ ہے، اور یہ بیماری چلی ہے ویسٹ سے اور پھر پہنچی ہے مختلف مشرقی ممالک اور اسلامی ملکوں میں۔ تو یہ جو بیماری ہے یہ آزادی اس کی بنیاد ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک آزاد معاشرے میں تو ہمیں آزادی ہر طرح کی ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ارتداد کی سزا کو ایک ظالمانہ سزا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ارتداد کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انسان کی اور فرد کی آزادی کا قائل نہیں ہے۔ اور تیسرا جو شبہ تھا وہ مرد کی اور عورت کی حکومت میں حصہ داری، اور جو حق آپ مرد کو دیتے ہیں حکومت کرنے کا وہ حق آپ عورت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس شبہے کا جو تعلق ہے وہ ہے مساوات سے، ایکوالٹی سے، کہ جب مرد اور عورت اپنی صلاحیتوں میں اور اپنی ذہانت اور اپنی انٹیلیجنس میں برابر ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اختیار صرف مرد کو دیا گیا اور عورت کو نہیں؟ تو یہ تین الفاظ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر ایک مورل پروگریس، نمبر ٹو جو دوسری چیز ہے وہ ہے آزادی یا فریڈم، اور نمبر تین مساوات اور ایکوالٹی۔ میں عام طور سے کوشش یہ کرتا ہوں میرے جب دروس ان موضوعات پر ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے لائیو سٹریم ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھی ہو تو میں اس میں انگریزی کے الفاظ اور اصطلاحات ضرور بولتا ہوں۔ میں یہ ڈسکلیمر کے طور پر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اردو جو ہے وہ امریکن ہے، امریکہ میں انگلش ہی چلتی ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ آپ جس موضوع کے اوپر مجھ سے یہ باتیں سن رہے ہیں ان موضوعات کے اوپر عام طور سے آپ سے سوالات وہ طبقہ کرے گا کہ جو طبقہ انگریزی جانتا ہے، جو طبقہ انگریزی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو وہ اصطلاحات آپ اس کے سامنے استعمال نہیں کریں گے تو نہ تو وہ سمجھے گا، اور وہ پھر اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی مولوی صاحب نے مجھے ٹرخا دیا، انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ ان کی اصطلاحات کو استعمال کریں گے تو اس بات کی توقع زیادہ ہے کہ بات ان کے ذہن نشین ہوگی اور وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں عام طور سے کہ اردو اصطلاحات کے ساتھ ساتھ جو ان کی مساوی انگلش اصطلاحات ہیں ان کو بھی استعمال کر لیا جائے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، مورل پروگریس، فریڈم اور ایکوالٹی،
یعنی اخلاقی بہتری کا نظریہ، آزادی اور مساوات. ہم ان تین چیزوں کو مختصر طریقے سے سمجھیں گے کہ آخر مغرب کے اس لبرلزم کی ان تین بنیادوں کی کیا حقیقت ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مورل پروگریس کی، کہ ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہے ہیں جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے. اس کے حق میں لبرلزم کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ جذباتی باتیں کہہ دی جاتی ہیں. مثلا آپ اگر اس موضوع پر مغربی میڈیا میں یا اسی طریقے سے مغربی جامعات میں اور جو ان کے مجلات اور رسائل ہیں ان میں جب آپ اس موضوع کے اوپر مضامین پڑھیں گے تو آپ کو سوائے جذباتی دلیلوں کے کچھ اور نہیں ملے گا. مثلا آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آج سے 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو بھی آپ کی عمر ہے اس وقت حالات آج کی بنسبت زیادہ خراب تھے، یعنی ہم کم ترقی یافتہ تھے، آج ہم ترقی یافتہ زیادہ ہیں. آج ہمارے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے. آج سے 15-20 سال پہلے انٹرنیٹ کی یہ سہولت نہیں تھی جو آج ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو نظام صحت ہے وہ آج بہتر ہو رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی دوائیں آ رہی ہیں. پہلے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی یا دوائیں نہیں تھی. مثلا اگر کسی آدمی کو سرجری کرانی ہوتی تھی تو یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ بے ہوشی کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں تھی، اینستھیزیا نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ اگر ماضی میں چلے جائیں آج سے چند سو سال پہلے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ملکوں میں قحط سالی پڑا کرتی تھی، سیلاب آیا کرتے تھے، قدرتی آفات ہر طرف ہوتی تھیں، بیماریاں پھیلتی تھیں اور ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ یعنی ملینز کی تعداد میں افراد لقمہ اجل بن جایا کرتے تھے. تو کیا آپ اس دور میں جانا چاہیں گے یا اس دور میں آپ جس میں جی رہے ہیں کہ جہاں آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی سہولت ہے، صحت کا نظام بہتر ہو چکا ہے، بہت سے ملکوں میں معاشیات بہتر ہو چکی ہیں، بہت سے ملکوں میں سیاسی حالت میں توازن ہے، یہ جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ اس دور کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے جو ماضی میں گزر چکا ہے. تو کسی بھی شخص سے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ اسٹون ایج میں یعنی پتھر کے دور میں جانا چاہیں گے، تو کوئی بھی پتھر کے دور میں جانے کا خواہش مند نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ اس دور میں جانا چاہیں گے کہ جب ڈائناسور پوری دنیا میں پھرا کرتے تھے اور وہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کو، اور اس زمانے میں جو انسانوں کے آبا و اجداد تھے ایوولوشن کی بنیاد پر ان کو بھی کھا لیا کرتے تھے، تو کیا آپ اس دور میں جانا چاہیں گے. اس طرح کی جو جذباتی باتیں کی جاتی ہیں اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم اخلاقی اعتبار سے بہت بہتر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں اور ان ادوار اور عہود کے مقابلے میں کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ بنیادی سی دلیل ہے اور اس دلیل میں کوئی دم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کے دو جواب دیتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا خصوصاً 1960 سے پہلے کہ جب پوری دنیا میں اور آج بھی مسلم ملکوں میں یہی صورتحال ہے، اکثر مسلم ملکوں میں خصوصاً جہاں یعنی مغرب کی ابھی ہوا نہیں لگی ہے، وہ یہ کہ لوگ جنسی پاکیزگی کو جنسی آزادی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ابھی جنسی پاکیزگی کیا ہے اور جنسی آزادی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال ہے. مثال یہ ہے کہ ایک شخص مثلا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کے بارے میں اس کو یہ پتا چلا کہ اس کا پہلے بھی کہیں چکر چل رہا تھا، کہیں اس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا، اس کے ساتھ وہ بھاگ بھی گئی تھی، اس کے ساتھ کچھ دن رہی بھی. اب یہ ہے کہ وہ فائنلی سیٹل ہونا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے اور رشتے میں یعنی آپ آئے ہیں، یعنی آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بھئی اس ایسی لڑکی سے نکاح کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص دینی ماحول میں پلا بڑھا ہے، دینی مزاج رکھتا ہے، تو وہ جنسی پاکیزگی کو توجہ کو اہمیت دے گا، جنسی آزادی کو اہمیت نہیں دے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی اگر ایک خاتون کے جس سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں اس میں اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ وہ اپنی یا اتنی یہ اس کو اپنی عصمت اور عفت اور عزت کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر میں ایسی عورت سے نکاح کیوں کروں؟ اگر وہ ایسی عورت ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ چاہے بھاگ جائے اور جس کے ساتھ وہ چاہے سو لے، تو پھر ایسی عورتوں کو پھر ایسے ہی مرد مبارک ہوں، ہمیں ایسی جگہ شادی نہیں کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جنسی پاکیزگی زیادہ اہم ہے جنسی آزادی کے مقابلے میں. پھر اس کے بعد 1960 میں کیا ہوا؟ یہ جو میں نے 1960 کا جو وقت بیان کیا ہے وہ اس لیے کہ امریکہ میں ایک انقلاب آیا
1960 میں, اور اس کو کہا جاتا ہے سیکشول ریولوشن. یہ پہلے یورپ میں اس کا آغاز ہوا اور اس کے بعد یہ امریکہ تک پہنچا. سیکشول ریولوشن یعنی جنسی انقلاب. اس انقلاب کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پوری دنیا میں جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان پورنوگرافی کے اندر مبتلا ہیں. پورن انڈسٹری کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری نہیں ہے, بلکہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے. اسی طریقے سے پروسٹیٹیوشن عام ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ 1960 کے بعد سے چلی ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ پورا معاشرہ مغرب کا تبدیل ہوا. نکاح کی اہمیت ختم ہو گئی اور لیونگ ریلیشن شپ ایک معمول کی چیز بن گئی. پہلے بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر والدین یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چلو بھائی اب 15-20 سال ساتھ میں رہ لیے تو شادی کا بھی سوچیں. یہ جو ماحول بدلا ہے وہ اس لیے بدلا ہے چونکہ جنسی آزادی کو اب زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جنسی پاکیزگی کے مقابلے میں. اگر آپ مغربی معاشرے میں جائیں اور وہاں جا کر یہ پوچھیں کسی لڑکے سے کہ کیا تم کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرنا پسند کرو گے کہ جس کا پہلے سے کوئی بوائے فرینڈ رہا ہو, تو وہ لڑکا آپ کو جھٹ یہ کہے گا, اگر وہ لبرلزم سے متاثر ہے, کہ اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہر ایک کا ایک پاسٹ ہوتا ہے, ہمیں اس کے پاسٹ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پاسٹ میں ماضی میں اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا اور اس کے ساتھ اس کا جنسی تعلق تھا تو کوئی حرج نہیں ہے, میرا بھی ایسا ہی تھا. تو اب یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, یہ ہے جنسی آزادی. تو جنسی پاکیزگی کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے, جنسی آزادی کی اہمیت ہے. 1960 سے پہلے جنسی پاکیزگی کی اہمیت تھی, جنسی آزادی کی اہمیت نہیں تھی. تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جس پروگریس کو, جس بہتری کو آپ بہتری کہہ رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ ہم اب اخلاقی اعتبار سے جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے بہتر ہو رہے ہیں, اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو جنسی آزادی کو آپ ایک بہترین اخلاقی قدر مان کر چل رہے ہیں یہ آگے چل کر نہیں بدلے گی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا انقلاب آ جائے اور دوسرے انقلاب کے نتیجے میں کوئی دوسری چیز آ جائے اور جنسی آزادی بھی ختم ہو جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ نہیں یہ تو ماضی میں ہوا کرتا تھا جنسی آزادی, آج تو ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بہتری ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے, جس کا کوئی ہدف نہیں ہے, جس کا کوئی نشانہ نہیں ہے. یعنی آپ ہمیشہ آگے بڑھتے ہی رہیں گے اور کبھی بھی آپ بہتری کی جو آخری منزل ہے اس تک نہیں پہنچ پائیں گے, کیونکہ آپ جس زمانے میں بھی ہوں گے آپ یہی کہیں گے کہ ہم جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے ہم بہتر ہو رہے ہیں, اور آپ پرانے زمانے کو آپ بدتر کہیں گے. لیکن آپ کبھی بھی ایک رول ماڈل نہ تو اپنے آپ کو بنا سکیں گے, نہ ہی کسی کو بطور رول ماڈل آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے, چونکہ رول ماڈل کو کبھی اچیو کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے, چونکہ جس اسوے کو بھی آپ اسوہ حسنہ کہیں گے وہ ہمیشہ بدل سکتا ہے, اس سے بہتر ہو سکتا ہے جیسا کہ ٹائم آگے گزرے گا. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ مورل پروگریس کہنے کو تو آپ نے ایک نظریہ دے دیا, لیکن اس کا حصول ناممکن ہے. یہ ہمارا پہلا جواب ہے. اور دوسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ مورل پروگریس دراصل ایک ڈاگمیٹک رویہ ہے. یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے اس کی اردو میں کہنے کو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اگر آپ یہ انگریزی اصطلاح یاد رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. ڈاگمیٹک کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے ڈوگما سے. ڈوگما کے معنی کیا آتے ہیں؟ ڈوگما کے معنی ایک لوز, جس کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یعنی ایک عامی زبان میں, وہ ہے اندھا اعتقاد. یعنی آپ نے بس کسی چیز کو اس لیے مان لیا چونکہ آپ اس کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مثلا آپ کرسچینٹی میں دیکھیں, عیسائیت میں آپ ان سے پوچھیں کہ تم تثلیث کے قائل کیوں ہو, ٹرینیٹی کو کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اس کو مانتے ہو تو تم اس کو ثابت کر کے دکھا دو عقلی بنیاد پر. تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں, ہمارے یہاں لیپ آف فیتھ ہے. لیپ آف فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اعتقاد بغیر کسی دلیل کے, ہم اس کو دلیل کی بنیاد پر ثابت کر ہی نہیں سکتے. ہم تو بغیر دلیل کے اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں اس کے تعلق سے کوئی دلیل عقلی ملتی نہیں ہے, اور اگر وہ تھوڑی بہت ملتی ہے تو ان کو خود پتا ہے کہ وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے. تو ٹرینیٹی کو یعنی تثلیث کو وہ ڈوگمے کی بنیاد پر, ڈوگما یعنی ایک اندھا اعتقاد, اس کی بنیاد پر اس کو صحیح مانتے ہیں اور اسی کو کہا جاتا ہے ڈوگمیٹک رویہ. ملحدوں کی طرف سے اہل مذہب کے اوپر جو ایک بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ سارے مذہب والے ڈوگمیٹک ہوتے ہیں, یعنی وہ نہایت توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ ایک توہین آمیز اصطلاح ہے کہ ارے یہ تو ویسے ہی اندھا اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں کھلے ذہن کے, ہم لوگ ہیں عقل و منطق والے, ہم لوگ ہیں جو فلسفے کو سمجھتے ہیں, باقی یہ لوگ تو بند ذہن یا کن ذہن والے افراد ہیں, ان کے پاس نہ کوئی
دلیل ہوتی، نہ کوئی منطق ہوتی، نہ کوئی لاجک ہوتی، نہ کوئی شعور ہوتا. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اہل مذہب کے تعلق سے کہی جاتی ہیں. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے چند چیزوں کے اوپر، ان میں وجود باری اور اسی طریقے سے وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہونا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم قرآن سے باہر عقلی بنیادوں پر بہت آسانی کے ساتھ ثابت کر دیتے ہیں. اگر آپ حضرات، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اس وقت جو اجتماع ہے وہ تمام ان لوگوں کا ہے کہ جو مدارس کی اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، تو اگر یہ بات ہے تو شرح عقائد میں آپ نے برہان تمانع پڑھی ہوگی، اور برہان تمانع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے برہان تمانع سے پہلے جہاں امام تفتازانی رحمہ اللہ حدوث عالم کی بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ والمحدث للعالم هو اللہ تعالی. تو یہ جو وہاں پر وہ عقلی دلیل دیتے ہیں، تو عقلی بنیادوں پر آپ دیکھیں گے کہ پوری عبارت میں نہ تو نصفی میں نہ تفتازانی میں قرآن کی آیت نہیں ہے. قرآن کی آیت آتی ہے برہان تمانع میں، اور قرآن کی آیت سے بھی استدلال عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے، یہ نقلی استدلال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی وجود الہی اور اسی طریقے سے توحید باری، ان دونوں چیزوں کو ہم قرآن سے باہر عقلی بنیادوں کے اوپر ثابت کر سکتے ہیں. کرسچینٹی میں تثلیث کو عقلی بنیادوں پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عیسائیت کی بنیاد کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں لیپ آف فیتھ ہے، یعنی اندھا اعتقاد ہے. اسلام کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام میں اندھا اعتقاد ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہے. عیسائیت کے پاس دلیل نہیں ہے، اسلام کے پاس دلیل موجود ہے. یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہ جو ڈوگما کا جو اصطلاح ہے وہ عیسائیت کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اسلام کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. ایتھیزم کی جو تاریخ ہے وہ دراصل یورپ سے وابستہ ہے. جو ملاحدہ تھے آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے، اور جو گزشتہ صدیوں میں جو ملاحدہ آئے ہیں یورپ میں، تو ان سب کا مقابلہ عیسائیوں سے تھا. تو انہوں نے ڈوگما کا جو لفظ ہے وہ عیسائیت کے لیے استعمال کیا. لیکن آج کے دور کے جو ملاحدہ ہیں وہ یہی اصطلاح مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر غلط ہے. اب یہاں پر جو میرا دوسرا جواب ہے مورل پروگریس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مورل پروگریس ایک ڈوگمیٹک رویہ ہے. یعنی اگر آپ مورل پروگریس کے قائلین سے یہ پوچھیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ بہتر ہو رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، وہ یہ جواب دیں گے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں. یہ تو دعویٰ ہے، اس کی دلیل کدھر ہے؟ دلیل اس کی موجود ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ جانچ سکیں کہ جس بہتری تک آپ پہنچے ہیں یہ ایک آخری بہتری ہے، اس سے مزید یعنی اس سے آگے بہتری کا حصول ممکن نہیں ہے. کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ بہتری سمجھ رہے ہوں آج سے 100 سال کے بعد اسی کو آپ سب سے بدترین رویہ اور طریقہ کار سمجھیں، یہ ممکن ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر یہ جو مورل پروگریس ہے یہ دراصل ایک ڈوگمیٹک رویہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اس بہتری کو بہتری اس لیے کہتے ہیں چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر مورل پروگریس جو کہ لبرلزم کی سب سے پہلی بنیاد ہے، اور جس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا اسوہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا، آج کے دور میں بھی قابل قبول ہوتا. اگرچہ حضرت عائشہ سے نکاح ان کا اس زمانے میں ہوا کہ جس زمانے میں بچیوں سے نکاح کرنے کی گنجائش تھی، لیکن آج وہ گنجائش نہیں ہے، آج معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے. تو پھر آج کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ نہ ٹھہرے. تو اس کا جواب اب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جس مورل پروگریس کی بنیاد پر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اسوہ حسنہ نہیں ہیں، وہ مورل پروگریس اسوہ حسنہ کی کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی. آپ بتائیے کہ جب مورل پروگریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر ہمیشہ چلتا رہے گا تو آپ اسوہ حسنہ کبھی پیش ہی نہیں کر سکتے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا آج کے دور کے تقاضوں کی بنیاد پر شادی کرتے تو آج سے 200 سال کے بعد کوئی بندہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوتا کہ ہمارے دور کے مطابق شادی کیوں نہیں کی، تو پھر اسوہ حسنہ جو ہے اس کو کبھی اچیو کیا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے یہ جو مورل پروگریس کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اعتراض بنیادی طور پر غلط ہے. یہ ہے لبرلزم کی پہلی بنیاد. دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے آزادی. آزادی کا جو تعلق ہے وہ ایک
اصول سے ہے، اور اس اصول کو کہا جاتا ہے اصول ضرر، دا ہارم پرنسپل۔ اصول ضرر کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نقصان اٹھانے یا نقصان پہنچانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آپ کو نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے، اصولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس حدیث کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ فقہ کے بہت سارے مسائل اس حدیث کے اوپر مبنی ہے، ٹکے ہوئے ہیں۔ مغرب میں ایک فلسفی تھا جس کا نام تھا جان سٹورٹ مل، یہ لبرلزم کا بانی مانا جاتا ہے۔ اس نے ایک اصول دیا اصول ضرر کی بنیاد پر۔ اس نے یہ کہا کہ ایک فرد کی آزادی کو اس وقت تک محدود نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ کسی دوسرے کو جسمانی یا مالی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی دوسرے فرد کو جسمانی نقصان پہنچا رہے ہیں، مثلا آپ نے اس کو مارا، اس کو پیٹا، یا آپ نے اس کو مالی نقصان پہنچایا، مثلا اس کا تجارت میں خسارہ ہوا، یا اس کو آپ نے اس طرح بدنام کر دیا کہ اس کو ملازمت سے نکال دیا گیا، اس کی دکان بیٹھ گئی، اس کی کمپنی ختم ہو گئی، یہ مالی نقصانات کی مثالیں ہیں۔ تو اب آپ کی آزادی کو محدود کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کی آزادی کو اس طریقے سے محدود کیا جائے گا کہ آپ کے اوپر عدالت میں کیس چل سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے آپ کو برا سمجھا جائے گا کہ آپ نے دوسرے کو جسمانی اور مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا۔ لیکن اگر آپ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، نہ تو آپ جسمانی اعتبار سے اور نہ ہی مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے پہنچا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کی اس حرکت کو غیر اخلاقی نہیں کہا جا سکتا، آپ پر قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے کو چاہے جتنا نقصان پہنچائے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اس اصول کو جب مغرب نے اختیار کیا تو اس کے کیا کیا نتیجے نکلے۔ مغربی ممالک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر خودکشی کرنا نہ صرف یہ کہ درست ہے، بلکہ قانونی اعتبار سے بعض حالات میں اس کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ابھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے کہ نیدرلینڈز میں وہاں کے سابق وزیر اعظم اور اس کی بیوی نے دونوں نے مل کر خودکشی کی۔ دونوں اچھی خاصی عمر کے تھے، غالباً شوہر 90 سے زیادہ کا تھا اور بیوی شاید 80 کے اواخر میں تھی۔ تو وہ دونوں بیماری میں مبتلا تھے، تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ساتھ اتنے عرصے رہیں تو ساتھ ہی مریں گے، اور وہاں حکومت نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ایسی صورتحال میں حکومت مدد کرے گی خودکشی کرنے پر۔ تو حکومت نے مدد کی، کیونکہ اگرچہ نقصان پہنچ رہا ہے لیکن یہ آدمی نقصان اپنے کو پہنچا رہا ہے، کسی دوسرے کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ یہ بالکل درست ہے مغربی تہذیب کے یا لبرلزم کے اس اصول کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس اصول سے متاثر ہیں اور اس اصول کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کسی کی بھی غیبت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی پر بہتان لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کو زانی کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ فلاں کا تو فلاں سے چکر چل رہا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، سامنے والے کے جذبات کو آپ کتنا ہی ٹھیس پہنچائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مغرب میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دن رات اسلام کے خلاف بکواس کی جاتی ہے، قرآن کریم کی کاپیاں جلائی جاتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ یہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہ تو جسمانی نقصان پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور نہ ہی ہم آپ کو کوئی مالی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ذہنی یا جو جذباتی نقصان ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ تو آپ اگر ذہنی طور سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں، ہم آپ کے مال کو اور آپ کی جان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حق ہے کہ ہم قرآن کی کاپی بھی جلائیں گے، اور ہمیں حق ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کریں گے۔ یہ جو پورا نظریہ ہے یہ دراصل اسی اصول ضرر سے متعلق ہے۔ اب اگر ہم اس اصول کو سامنے رکھیں، میں ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کا جو اصول ضرر ہے اس میں اور مغرب کے اصول ضرر میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے اسلام کا جو اصول ضرر ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک گلاس دوں اور اس گلاس میں دودھ ہو، اب اس گلاس میں کچھ اور ڈالنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس گلاس کو پہلے خالی کریں گے، خالی کرنے کے بعد پھر آپ اس کو بھریں گے۔ اب آپ اس کو پانی سے بھریں کہ شراب سے بھریں یا کسی اور چیز سے بھریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے آپ کو ایک بھرا ہوا گلاس دیا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز سے بھرا ہوا ہے جو بہت مفید ہے، یعنی دودھ۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو خالی گلاس دے اور خالی گلاس کے بعد آپ کو یہ اختیار دے کہ بھائی دیکھیں یہ شراب کی بوتل ہے، یہ دودھ کی بوتل ہے، یہ پانی کی بالٹی ہے، ادھر کچھ اور رکھا ہوا ہے، آپ جو چاہیں بھر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو آپ نے اس گلاس میں جو مرضی آئی ڈال لیا. اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، اصول ضرر. یہ دراصل وہ بھرا ہوا گلاس ہے دودھ سے. اب ہمیں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اصول دیا بلکہ اس ضرر کو متعارف بھی کرا دیا کہ یہ ضرر ہے. وہ ضرر کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی خلاف ورزی ضرر ہے. خودکشی کرنا قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے. غیبت کرنا قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے. کسی کے اوپر بہتان لگانا قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں ضرر میں آئیں گی. لیکن مغرب نے آپ کو جو اصول ضرر دیا وہ دراصل ایک خالی گلاس ہے. اب کوئی اس میں پانی ڈال رہا ہے، تو کوئی دودھ ڈال رہا ہے، تو کوئی پیشاب ڈال رہا ہے، اور کوئی شراب ڈال رہا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اسلام کا جو اصول ضرر ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا مغرب کا کہ جو خالی گلاس ہے، پیمانہ ہے لیکن بھرا ہوا نہیں ہے؟ یہ اصل میں اسلام اور مغرب کے اصول ضرر میں فرق ہے. اب آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ مغرب نے یہ اصول ضرر اختیار تو کر لیا لیکن اس میں یکسانیت نہیں ہے. وہ ہمیشہ جا کر ٹوٹ جاتا ہے. انسان کا جو بنایا ہوا قانون ہوتا ہے اس میں پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ قانون آگے چل کر ٹوٹ جاتا ہے. ہمیشہ وہ قانون یکساں نہیں رہتا. لیکن قرآن اور سنت کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان میں یکسانیت رہتی ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ان میں اگر استثناء کہیں ہوتا ہے تو وہ بھی کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، ورنہ قوانین ٹوٹتے نہیں ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی ایسے شخص سے کہ جو مغربی تہذیب کا پروردہ ہو، اس سے آپ یہ پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ نفرت کرنا کیا ایک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے اخلاقی اعتبار سے؟ کیا مجھے نفرت کرنے کی آزادی ہے؟ اگر سامنے والا عام لبرل ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہاں بالکل آپ کو نفرت کی، جس سے بھی نفرت کریں، آپ جس سے محبت کریں، آپ کو آزادی ہے. آپ پوچھئے کہ مجھے ہٹلر سے بڑی محبت ہے، تو کیا اس ہٹلری محبت کی مجھے آزادی ہے یا نہیں؟ تو اب چونکہ مغرب اس لفظ کے لیے بہت زیادہ حساس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے اوپر یہودی انفلوئنس بہت ہے. آپ نے ہٹلر کا نام لیا اور اگر اس سے محبت کا اظہار کر دیا بہت سے ممالک میں تو آپ جیل میں چلے جائیں گے. اس محبت کا آپ اظہار نہیں کر سکتے، آپ کو نفرت ہی نفرت کرنی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مغرب کے بہت سے ممالک نے ہٹلر سے محبت اور نفرت کی بنیاد پر قانون بنا دیا کہ اگر آپ اس سے محبت کریں گے اور اس محبت کا اظہار کریں گے تو یہ قابل سزا جرم ہے. جبکہ نفرت اور محبت سے میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہوں. میں نے کسی کا جانی نقصان نہیں کیا، میں نے کسی کا مالی نقصان نہیں کیا. اس کے باوجود بھی نفرت اور محبت کی اس آزادی کو، میری اس آزادی کو محدود کر دیا گیا. تو دیکھیں مغرب کا جو اصول ضرر تھا وہ ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال، آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتھارٹی کی، یعنی جو بھی شخص ہے جس کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے، وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ پولیس بھی ہو سکتی ہے، وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ مدرسے کے محتمم بھی ہو سکتے ہیں، وہ استاد بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت براڈ لفظ ہے. کیا آپ کو اتھارٹی کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے؟ تو سامنے والا کہے گا کہ ہاں بالکل ماننی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اتھارٹی کی بالکل عزت نہ کروں، تو کیا مجھے اس کی آزادی ہے؟ کیا آپ مجھے ابھی بھی ایک بااخلاق انسان اور باکردار انسان کہیں گے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں، اتھارٹی کی عزت کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. چونکہ اگر آپ اتھارٹی کی عزت نہیں کریں گے تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی. آپ حکومت کے قوانین نہیں مانیں گے تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی. حالانکہ اتھارٹی کی عزت نہ کر کے، اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر کے میں نے کسی کا نقصان نہیں پہنچایا. انارکی پھیلنا محض ایک وہمی چیز ہے. لیکن مجھے اتھارٹی کی عزت کرنے پر اور اس کی بات ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے. اگر میں نہ مانوں، اگر میں ملک کے دستور کو ریجیکٹ کر دوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں اس ملک کے دستور کو نہیں مانتا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے. دنیا کے جمہوری اور سیکولر ممالک میں یہی ہوتا ہے. یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال دیتا ہوں. تیسری مثال یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی میں آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی. تو دنیا کے شاید اکثر ممالک میں قانون ہے کہ آپ کو سیٹ بیلٹ لگانی ہے، خصوصاً اگر آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس والے نے آپ کو روکا کہ بھئی آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگا رکھی ہے. اور یہ جو سیٹ بیلٹ کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ یہ پورا کا پورا کوئی جتنے بھی قوانین ہیں اصول ضرر کے اوپر مبنی ہے. اب آپ مغرب کے اس اصول ضرر کو سامنے لا کر
بنیاد بنا کر پولیس والے سے یہ کہیں کہ بھائی سیٹ بیلٹ میں نے نہیں لگائی، اگر کچھ ہوگا تو مجھے ہوگا، نقصان میرا، تمہارا کیا، تو میں کیوں جرمانہ دوں؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ قانون ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نقصان کس کا ہے، آپ کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک آزاد ہوں جب تک میں دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن سیٹ بیلٹ پہننے پر آپ مجھے مجبور کرتے ہیں، حالانکہ اس میں نقصان میرا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ تو یہ جو اصول ضرر ہے مغرب کا، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس شبہے کے اوپر کہ جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا کیوں ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ اتھارٹی کی عزت کرنا اگر نہ کی جائے تو ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر دارالاسلام میں رہتا ہے اور وہ اپنے ارتداد کا اعلان کر دے، سزا تو جب ہی ہوگی نا۔ ایک آدمی اگر اپنے ذہن میں اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تو حکومت کو کیا پتا کہ وہ کافر ہے کہ مرتد ہے کہ مسلمان ہے؟ کتنے ہی منافقین تھے جو چھپے ہوئے منافق تھے اور بعض کھلم کھلا بھی تھے، لیکن وہ اپنے ارتداد کا اعلان نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اب مسلمان نہیں رہے، ان کے اوپر سزا جاری نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے ارتداد کا اعلان کرتا ہے تو وہ ملک کے اندر بغاوت کے جذبات بڑھاتا ہے، وہ ملک کے اندر، اور وہ اسلام کا بھی باغی ہوتا ہے اور اسلامی ملک کا بھی باغی ہوتا ہے، اور باغیوں کو سزا دی ہی جانی چاہیے، چونکہ اگر باغیوں کو سزا نہیں ہوگی تو ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی۔ اس لیے اسلام کے اندر اسلام میں ارتداد کی سزا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آزادی جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں عقیدے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے، اسی عقیدے کی آزادی سیکولر ممالک میں عام لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ آپ کسی بھی سیکولر ملک میں جائیں اور وہاں جا کر یہ کہیں کہ میں تمہارے کانسٹیٹیوشن کو، تمہارے دستور کو نہیں مانتا، تو آپ کی اس آزادی کو محدود کر دیا جائے گا۔ آپ مجبور ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلیں اور اس دستور کو مانیں۔ یہ تھی دوسرا اصول تھا، یعنی اصول ضرر اور آزادی۔ تیسری چیز مساوات، میں مختصر بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ مساوات کہتے کسے ہیں، یعنی ایکوالٹی کی تعریف کیا ہے۔ مساوات کہتے ہیں کہ دو یکساں چیزوں کو یکساں ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور دو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف انداز سے معاملہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مساوات۔ مساوات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دو چیز کو ایک جیسا سمجھیں۔ مثلا آپ ٹیبل کو اور کتاب کو ایک سمجھیں کہ جس طریقے سے آپ کتاب پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو ٹیبل کو چاٹ کے بھی اپنے علم میں اضافہ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹیبل کا اپنا الگ مقام ہے اور کتاب کا اپنا الگ مقام ہے۔ یا آپ مثلا یہ کہیں کہ بھائی وزیر اعظم جو آپ کے یہاں منتخب ہو کر نہیں دے رہا ہے، ساری دنیا نظر لگائے ہوئے ہے، لیکن وزیر اعظم اور چپڑاسی کسی محکمے کا دونوں برابر ہیں۔ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ وزیر اعظم یا صدر کا اپنا پروٹوکول ہے، چپڑاسی کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، چونکہ دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تو دو یکساں چیزوں کو یکساں طریقے سے ٹریٹ کرنا اور ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور دو مختلف چیزوں کو الگ الگ طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ مساوات کہلاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں، اور وہ شخص اپنے دو بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو تقسیم کر رہا ہے اور برابر سرابر تقسیم کر رہا ہے۔ آپ اگر اس معاملے سے واقف ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس آدمی نے بالکل ٹھیک کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ جب دونوں بیٹے ہیں تو دونوں بیٹوں کو برابر ملنا چاہیے تھا، 50-50% جائیداد ملنی چاہیے تھی۔ لیکن باپ یہ کہتا ہے کہ میرے دو بیٹوں میں ایک بیٹا تعلیمی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہے، دوسرا بیٹا معاشی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، میں اگر جائیداد کو برابر سرابر تقسیم کر بھی دوں صحیح ہے، لیکن میرے اس بیٹے کی جو تعلیمی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہے اتنی مدد نہیں ہو پائے گی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے کچھ کر جاؤں۔ تو باپ اس بیٹے کو جو کمزور ہے زیادہ دیتا ہے۔ یہاں وراثت کی بات نہیں ہو رہی، یہ پہلے یعنی ابھی باپ زندہ ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے اس کو وہ زیادہ نہیں دیتا ہے، اور دوسرے بیٹے کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ دونوں بیٹے برابر نہیں ہیں اپنے اسٹیٹس میں، اب معاشی اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے، تو اس نے جو اس نے عدم یکسانیت کا معاملہ کیا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہمیشہ یکسانیت ٹھیک ہو اور ہمیشہ عدم یکسانیت غلط ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیشہ مساوات درست ہو اور عدم مساوات ہمیشہ غلط ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب اس اصول کو آپ نے
سمجھ لیا، تو اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھائی، اور میں نے اس کو شروع میں ذکر کیا کہ مرد اور عورت میں مرد کو اگر اقتدار اعلیٰ کا حق حاصل ہے، وہ حاکم بن سکتا ہے، تو عورت حاکم کیوں نہیں بن سکتی؟ اور پھر جذباتی دلیل کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا نیوزی لینڈ میں، وہاں پر وزیر اعظم ایک خاتون رہی ہے، اسی طریقے سے فن لینڈ میں تو کیبنٹ میں اکثریت خواتین کی ہے اور وہاں بھی وزیر اعظم خاتون ہے، اسی طریقے سے جرمنی میں وہاں کی چانسلر، اور ایک زمانہ تھا انڈیا میں وہاں کی پرائم منسٹر، تو یہ انگلینڈ کی پرائم منسٹر ایک زمانے میں، تو یہ وہ نام ہیں بڑے بڑے کہ جن خواتین نے ہسٹری بنائی ہے، تاریخ بنائی ہے اور اپنے ملکوں کو کامیابی کے ساتھ چلایا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ اور فن لینڈ دونوں کامیاب ممالک ہیں، یعنی ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے، جبکہ قیادت خواتین کر رہی ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرأۃ، تو ولوا امرهم امرأۃ، تو اس کس بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا؟ بھئی یہ قوم تو کامیاب ہے، فن لینڈ والے بھی کامیاب ہیں اور نیوزی لینڈ والے بھی کامیاب ہیں، جبکہ عورت وہاں پر اقتدار میں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ مساوات کی بنیاد پر ہی ظاہر ہے کہ یہ شبہ ذہنوں میں آتا ہے۔ اس کے بھی دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو ایک عام سا جواب ہے، اس کو بھی یعنی میں مسترد نہیں کر رہا ہوں، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں یہ دور ہے جمہوریت کا، اور جمہوریت اس طریقے سے چلتی ہے کہ قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں اور حکومت کا کام ہوتا ہے اس قانون کو نافذ کرنا۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے اور قانون کی تنفیذ یہ حکومت کا اختیار ہے۔ وزیر اعظم قانون نہیں بناتا ہے، صدر قانون نہیں بناتا ہے، وہ بل بھیج دیتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر غور و فکر ہوتا ہے، جو ایک طریقہ ہے، بعض مرتبہ دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ بھائی اپوزیشن کی پارٹی ہے اور اسی طریقے سے وہ پارٹی جو حکومت میں ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے، غور و فکر کریں گے، بحث و مباحثہ ہوگا، اس کے بعد فائنلی پھر ایک قانون کے اوپر اتفاق ہوگا، سائن کر کے بھیج دیا جائے گا۔ صدر کے اپروول کے بعد وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کو ملک کے اندر نافذ کرے اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی کہ جو اپنے تمام معاملات عورت کے ہاتھ میں دے دے، تو اس سے مراد دونوں چیزیں ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ ملک چلانا بلکہ قانون سازی، یہ دونوں چیزیں اگر عورت کے ہاتھ میں ہوں گی تو وہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں جمہوریت میں، فن لینڈ کی مثال ہو، نیوزی لینڈ کی مثال ہو، یا اسی طریقے سے انگلینڈ کی یا انڈیا ہے، جہاں جہاں کی بھی خواتین ہیں، ان تمام جگہوں کے اوپر حکومت میں خواتین اس وقت رہی ہیں جبکہ جمہوریت اپنے شباب پر تھی، یعنی جمہوریت اپنے عروج پر، کہ جہاں قانون بنانے والی پوری ایک کمیٹی ہے، اس میں کئی سو ممبران ہیں، اور اس عورت کا کام کیبنٹ کی مدد سے، مختلف لوگوں اور مشیروں کی مدد سے اس قانون کی تنفیذ ہے۔ تو مکمل اختیار اس عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث اس صورتحال کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے، جو ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس موضوع کے اوپر آپ مطالعہ کریں گے عورت کی سربراہی کے تعلق سے، تو شروع سے لے کر آپ کو سلف صالح میں آپ کو اجماع ملے گا ان کے یہاں کہ عورت کے تعلق سے سب کا نظریہ یہی ہے کہ عورت حاکم نہیں بن سکتی، سربراہ نہیں بن سکتی۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ امت نے اس تعلق سے اجماع کر لیا؟ کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ ایک اقتباس کا مفہوم بیان کروں گا اور دوسرا اقتباس میں پڑھ کر سناؤں گا۔ پہلا جو اقتباس ہے جس کا میں مفہوم بیان کروں گا، یہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسٹیون گولڈبرگ، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے وائی مین رول، کہ مرد ہی کیوں اقتدار میں آتے ہیں، مرد ہی کیوں حکومت کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی اس کتاب میں 3 نکات ذکر کیے ہیں۔ پہلا نکتہ اس نے ذکر کیا ہے جس میں، اور یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو غور سے سنیے گا۔ پہلا نکتہ ہے پدر نوازی، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے پیٹریارکی۔ وہ یہ ہے کہ تاریخ کے تمام ادوار میں اور دنیا کی تمام تہذیبوں میں آپ کو پدر نوازی ملے گی، یعنی مرد کو اختیار دیا گیا ہے، مرد کو اختیار دیا جاتا رہا ہے حکومت چلانے کا، قیادت کرنے کا۔ صرف ایک ملک کی یا ایک معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام تہذیبوں میں اور تاریخ کے تمام ادوار میں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ملکہ بلقیس تھی. تو آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ تاریخ کے تمام ادوار میں، تمام تہذیبوں میں، ملکہ بلقیس کے جس علاقے میں وہ حکومت کر رہی تھی اس کی اپنی کوئی الگ سے تہذیبی شناخت نہیں تھی، بس ایک ملک تھا. جیسا کہ آج دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں جن کی اپنی کوئی تہذیبی شناخت نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں تہذیبوں میں. تو پدر نوازی ہمیشہ غالب رہی ہے، اور جس کو ہم انگریزی میں پیٹریارکی کہتے ہیں، یعنی مرد کو یہ اختیار دیا جاتا رہا ہے کہ وہ حکومت کرے گا، قیادت اس کے پاس رہے گی اور عورت کے پاس قیادت نہیں رہے گی. یہ پہلا نقطہ اس نے ذکر کیا ہے. تو جب تمام تہذیبوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے تو پھر صرف اسلام کو اور علماء سلف کو نشانہ بنانا کہ انہوں نے اجماع کیسے کر لیا، انہوں نے اگر اجماع کیا ہے تو وہ تمام تہذیبوں کے اس فطری جو ان کا خیال یا ان کا رویہ ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اجماع کیا ہے. اور بہرحال نصوص تو ان کے سامنے تھی ہی. پہلی چیز. دوسرا جو نقطہ ہے وہ دراصل ایک اصطلاح ہے، اور یہ ہے میل اٹینمنٹ. یعنی میل اٹینمنٹ کا مطلب ہے مردوں کی حصول یابیاں. اگر آپ دیکھیں تاریخ کے تمام ادوار اور تہذیبوں میں تو مردوں کی جو حصول یابیاں ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے جرنل، وہ آپ کو مرد ملیں گے، خواتین نہیں ملیں گی. سب سے زیادہ موجودہ دور میں اگر کوئی ملک جنگ کرتا ہے تو وہ امریکہ ہے. امریکہ میں جتنی بھی جرنلز ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں، خاتون کوئی جنرل منتخب نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس وقت جو جنگ چل رہی ہے رشیا اور یوکرین میں، دونوں طرف مرد ہیں، عورت کا کوئی دور دور ذکر ہی نہیں ہے. اسرائیل فلسطین کے اوپر حملے کر رہا ہے تو وہاں پر بھی جو قیادت ہے اسرائیل کی وہ مردوں کے ہاتھ میں ہے. تو جو بڑے بڑے جرنیلز ہیں وہ مرد ہیں. صنعت و حرفت کے میدان میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے سائنسداں آپ کو مرد ملیں گے، خواتین نہیں ملیں گی. کھیل کے میدان میں آپ دیکھ لیجئے تو جتنے مشہور نام ہیں کھلاڑیوں کے وہ سارے کے سارے مرد ہیں. یعنی ہر فیلڈ میں، چاہے وہ کرکٹ ہو، ٹینس ہو، خواتین کو بھی لایا گیا ہے. لیکن بتائیے کتنے لوگ خواتین پلیئرز کے نام جانتے ہیں؟ جبکہ مدرسوں کے ماحول میں کہ جہاں عام طور سے سوشل میڈیا، ٹی وی وغیرہ سے دوری اختیار کی جاتی ہے یا کم سے کم کی جانی چاہیے، اگر آپ وہاں کے طلبہ سے پوچھیں کہ بھائی آج کل کرکٹ میں کس کا بڑا نام ہے، فٹ بال میں کس کا بڑا نام ہے، ٹینس میں کس کا بڑا نام ہے، تو کھٹاکھٹ جو طلبہ جو ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے مردوں کے نام. لیکن اگر آپ انہی سے پوچھ لیں کہ اچھا ٹینس اسٹار کون ہے، اچھا کرکٹ میں ہماری جو قومی ٹیم ہے اس کی کپتان کون ہے، اسی کا نام نہیں پتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپورٹس کی جو دنیا ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے قطر میں جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تو اس میں تمام کی تمام ٹیمیں مردوں کی تھیں، عورتوں کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا. اگرچہ ورلڈ کپ منعقد قطر میں ہوا لیکن یہ تہذیب تو مغربی تہذیب ہے، یہ شناخت تو مغربی شناخت ہے، تو عورتوں کی ٹیمیں کدھر گئیں؟ تو یہ جو میل اٹینمنٹ ہے، یہ جو حصول یابیاں ہیں مردوں کی وہ زیادہ ہیں، تاریخ اس کو زیادہ یاد رکھتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں عورتوں کی حصول یابیوں کے مقابلے میں. یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ ہے میل ڈومیننس، یعنی مردوں کا غلبہ. تو اسی طریقے سے تاریخ کے تمام ادوار میں اور تمام تہذیبوں میں مرد ہمیشہ مختلف میدانوں میں غالب رہے ہیں. جب کوئی مشکل فیصلہ لینے کا وقت آیا تو مردوں نے مشکل فیصلے لیے ہیں. جنگوں میں شامل ہونا ہے تو یہ فیصلے مردوں نے لیے ہیں. ملکہ بلقیس نے جب مشورہ کیا تھا تو اپنے جرنیل سے کیا تھا اور وہ تیار تھے کہ ہم لڑیں گے، لیکن ملکہ بلقیس نے جنگ نہیں لڑی. اگر آپ نیوٹرل ہو کر اس کو دیکھیں، یعنی آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن کریم سے باہر آ جائیں اور دیکھیں کہ ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اور ملکہ بلقیس نے جنگ کو ٹال دیا، جنگ نہیں ہوئی. مجھے بتائیے کہ اس میں کس قوم کا نقصان ہوا؟ اپنی تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے کس کا نقصان ہوا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا نقصان ہوا یا ملکہ بلقیس کی قوم کا نقصان ہوا؟ ایمانی اعتبار سے تو ان کا فائدہ ہوا کہ سب مؤمنین ہو گئے، لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو ملکہ بلقیس کا نقصان تھا. ملکہ بلقیس کی قوم کو کون جانتا ہے؟ ان کی تہذیب مٹ گئی، ان کی شناخت مٹ گئی، ان کی ثقافت مٹ گئی، ان کا کلچر مٹ گیا، وہ سب کے سب ضم ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں. تو آپ دیکھیں کہ جس ایک عورت کے اقتدار کا قصہ قرآن کریم میں ہے اسی کی قوم کی کیا حالت ہوئی ہے. تو جو میل ڈومیننس ہے یعنی مردوں کا غلبہ، یہ تیسرا نقطہ ہے کہ جس کو اسٹیون گولڈبرگ نے ذکر کیا ہے. اور یہ تینوں چیزیں ایک مرد کے اندر
پیٹریارکی، میل اٹینمنٹ اور میل ڈومیننس، ایک مرد کے اندر یہ تینوں چیزیں فطری اعتبار سے ہوتی ہیں، بایولوجیکل اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی یہ معاشرے کی پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے، ہمارے بنانے والے نے ان چیزوں کو ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے۔ مرد کو اسی طریقے سے بنایا اور عورت کو اسی طریقے سے بنایا ہے۔ اب میں بہت جلدی ایک اقتباس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ دوسرا اقتباس ہے اسکاٹ بیری کافمین کا۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے scientificamerican.com، اس کے اوپر اس کا یہ ایک آرٹیکل ہے، اور اس نے میرے پاس انگلش کا بھی اقتباس ہے لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جہاں سے، یہ دراصل اطلاع عرض ہے، بعض مرتبہ ایڈورٹائز بھی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو میری ایک کتاب انشاءاللہ آ رہی ہے جو رد الحاد کے موضوع پر ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچے گی، تو یہ اس کا بہرحال اس میں حصہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اوسطاً مرد زیادہ تسلط رکھنے والے، اقتدار پسند، زور آور، خطرات مول لینے والے، سنسنی خیز، سخت مزاج والے، جذباتی اعتبار سے مستحکم اور نفع پسند ہوتے ہیں۔ نفع پسند کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس چیز میں نفع ہوگا وہ کام کریں گے، اور جس چیز میں نفع نہیں ہوگا اسے چھوڑ دیں گے، یہ ہے نفع پسند۔ اور تصورات و خیالات کا استقبال کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کسی نئی چیز کے محض تصور کو نہ صرف یہ کہ سوچنے والے، بلکہ اسے پکا کر، اس تصور کو پکا کر کھلانے والے بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں مردوں نے ہی زیادہ ایجادات کی ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے سے پہلے خالی تصور ذہن میں آنا چاہیے، پھر آپ اس پر سوچیں گے، اس پر کام کریں گے، یہاں تک کہ وہ ایک حقیقت کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ ذہانت کے اوپر اعتماد کرنے میں بھی مرد عورتوں سے آگے ہیں، یاد رکھیے گا، ذہانت پر اعتماد کرنے میں، ذہانت میں نہیں، ذہانت پر اعتماد کرنے میں مرد عورتوں سے آگے ہیں، اگرچہ ذہانت کی بنیاد پر صنفی فرق کوئی زیادہ خاص نہیں، یعنی دونوں برابر سرابر ذہین ہو سکتے ہیں، لیکن مرد اپنی ذہانت پر زیادہ اعتماد کرتا ہے عورت کے مقابلے میں۔ مرد ایسی جماعتیں بناتے ہیں کہ جو مقابلہ آرائی کرتی ہیں، ان جماعتوں کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہ لیڈر ہے، اس کے نیچے اور اس کے نیچے، اس کو یہ ہائرارکی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ درجہ بندی بہت زیادہ مستحکم ہوتی ہے، جس میں ایک فرد کا جماعت سے جو رشتہ ہے اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جہاں تک دوسروں سے رابطے کی بات ہے تو مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تحکمانہ لہجہ اختیار کرتا ہے، اور وہ دوسروں کو زیادہ، اگر سامنے والا کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو دوسروں کو زیادہ انٹرپٹ کرتا ہے، روکتا ہے اس کو بیچ میں۔ اب یہ تو مردوں کی صفت ہو گئی، اب ذرا عورتوں کے بارے میں سنیے کیا کہتا ہے۔ مضمون کا عنوان بھی بتا دوں، مضمون کا عنوان ہے ٹیکنگ سیکس ڈفرنسز ان پرسنالٹی سیریسلی، یعنی شخصیت میں صنفی فرق کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ تو مردوں کا جو فرق ہے وہ تو بیان کر دیا، اب عورتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خواتین اوسطاً زیادہ میل جول رکھنے والی، زیادہ حساس، زیادہ ہمدرد، خوش اسلوب، زیادہ فکر مند، اپنی صلاحیتوں کے اوپر شبہ کرنے والی ہوتی ہیں، وہ جمالیات سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیکن ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، تو وہ جمالیات سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اوسطاً خواتین دو طرفہ تعاون پر مبنی محبت آمیز رشتے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ دیکھیے ملکہ بلقیس نے کیا کیا تھا، جنگ چھوڑ دی تھی، دو طرفہ تعاون کر لیتے، چلو مل بیٹھ کر بات کر لیتے، میں تمہیں تحفے بیچتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا آتا ہے، یہ ہے دو طرفہ تعاون۔ تو اسی طریقے سے انہیں ایسے رشتے زیادہ پسند ہیں جن میں جذباتیت زیادہ ہو۔ مزید یہ کہ عورتوں کے اندر غیر مستحکم درجہ بندی ہوتی ہے، یعنی درجہ بندی ہوگی لیکن وہ درجہ بندی ٹوٹ جائے گی۔ تو ساس بہو کے اندر جو چپکلش رہتی ہے وہ اسی درجہ بندی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگرچہ ساس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن کبھی بہو اس کو تسلیم کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی، ایک دن کرتی ہے، دوسرے دن نہیں کرتی، یہ ہے وہ عدم استحکام۔ اسی طریقے سے خواتین زیادہ مساوات پسند ہوتی ہیں۔ جب جارحیت ہوتی ہے تو عورتوں کی جارحیت بالواسطہ ہوتی ہے، عورت زیادہ یعنی ڈائریکٹ آ کر آپ پر حملہ نہیں کرے گی، وہ پیچھے سے کرے گی، کھلم کھلا محاذ آرائی نہیں ہوتی۔ البتہ خواتین کے اندر تبادلہ خیال کی زیادہ بہتر صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو فرق بیان کیے گئے ہیں یہ ویسے ہی کسی نے نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ سائنسی بنیادوں کے اوپر، علم نفس، سائیکالوجی کی بنیاد پر یہ فرق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب ایک حکومت کہ جس پر ایک انسان کی کیا بلکہ لاکھوں کروڑوں باشندے جو اس حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، ان کی ویلفیئر کی جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے۔ بھائی آپ دیکھیں کہ ترقی پذیر ممالک میں جو الیکشن ہوتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں،
تو وہاں پر کس چیز کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. اگر حکومت آپ کو روٹی دے دے، کپڑا دے دے، مکان دے دے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں اگرچہ روٹی کپڑا مکان ایک بہت بات کی چیز ہے جو سب کے پاس موجود ہے، وہاں دوسرے مسائل ہیں. ترقی پذیر ممالک میں دوسرے مسائل ہیں. لیکن اگر کسی حکومت میں کہ جس حکومت کا مکمل اختیار قانون سازی کا بھی اور قانون کی تنفیذ کا بھی ایک عورت کو ہو، اور عورت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے اور درجہ بندی کا اس کے اندر احساس کم ہوتا ہے، تو پھر ایسا بھی وقت آ سکتا ہے، چاہے وہ فوراً نہ آئے، لیکن چونکہ ہاتھی کو گرتے گرتے بھی ٹائم لگتا ہے، ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جس ملک میں عوام کے پاس روٹی کپڑے اور مکان کی کوئی کمی نہ ہو، وہاں پر روٹی کپڑے اور مکان کی قلت ہو جائے. چونکہ عورت جذبات سے زیادہ سوچتی ہے اور وہ فیصلہ لینے میں اپنے جذبات کو سامنے رکھتی ہے، نہ یہ کہ وہ خطروں سے لڑ جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے اوپر جنگ مسلط ہے اور عورت جنگ کرنا نہیں چاہتی، لیکن اگر مرد ہوگا تو پھر وہ فیصلہ کرے گا، چاہے اس فیصلے کے اندر اس کو بعد میں جا کر شکست ہو جائے، لیکن وہ فیصلہ کرے گا کہ یا تو سامنے والا ہمیں جینے دے یا پھر ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. تو حکومت چونکہ ایک بہت حساس چیز ہے اور عورتوں کے مزاج کے اندر یہ فرق ہے، مردوں کے مزاج میں یہ فرق ہے، آپ کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی ہیں. اور تمام تہذیبوں میں مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پدر نوازی رکھی ہے، تمام تہذیبوں کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. میل اٹینمنٹ اور اسی طریقے سے میل ڈومیننس، یہ تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھی ہے. اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورت حکومت چلانے کی صلاحیت میں برابر نہیں ہے، اور جب برابر نہیں ہے تو پھر ان کو برابر کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جو کہ مساوات کہتے ہیں کہ دو یکساں چیزوں کو یکساں طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور دو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف طریقے سے معاملہ کرنا. تو جب مرد اور عورت اپنے جذبات اور اپنے فیصلوں میں الگ الگ ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ یکساں معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اختیار مرد کو حکومت چلانے کا وہی اختیار عورت کو بھی ہونا چاہیے، جبکہ آپ دوسری طرف سائنسی بنیادوں پر دونوں کے درمیان فرق کو بھی واضح کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ. تو جب آپ یہ تین اصول آپ کے سامنے آ گئے، پہلا اصول مورل پروگریس کا، دوسرا اصول ہے اصول ضرر یا آزادی کا، اور تیسرا جو اصول ہے وہ ہے مساوات کا. اگر آپ ان تین اصولوں کو سمجھ لیں کہ مغرب کے نزدیک یہ ان تین اصولوں کی حیثیت کیا ہے، ان تین بنیادوں کی کیا حیثیت ہے، اور ان میں کیسے عدم توازن اور عدم تناسب ہے کہ وہ اصول بناتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسلام کا ایک حتمی اصول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے کر چلے گئے آج تک وہی ہے، الا یہ کہ وہ غیر منصوص ہو تو اس کے اندر پھر اجتہاد ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ منصوص ہے تو اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا فقیہ بھی اگر چاہے کہ کسی نص کو منسوخ کر دے یا اس کو موقوف کر دے یا اس کے اوپر نص اس پر عمل کو ترک کر دے اور اس کا فتویٰ دے دے تو یہ جائز نہیں ہے، امت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تین بنیادیں ہیں جن کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اگر لبرل کوئی سامنے آئے اور کبھی حضرت عائشہ کے تعلق سے سوال کرے، یا مثلا وہ ارتداد کی سزا کے تعلق سے سوال کرے، یا یہ کہ وہ عورتوں کی حکومت کے تعلق سے سوال کرے، تو یہ آپ جو اصول میں نے دیے ہیں ان کی بنیاد پر آپ جواب دے سکتے ہیں، اور یہ اصول آپ کے ہر جگہ کام آئیں گے. صرف یہی نہیں کہ صرف انہی تین مثالوں میں، یہ تین مثالیں تو میں نے ویسے ذکر کر دی، ورنہ جتنا بھی مغرب کی طرف سے اخلاقی اعتبار سے جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے انہی تین چیزوں کے اوپر مبنی ہے کہ بھئی اسلام میں میراث کے اندر مساوات نہیں ہے، عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے. دیکھیں یہ مساوات کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اخلاقی اعتبار سے ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں وہ انہی تین اصولوں کو سامنے اور لا کر اور ان کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان اصولوں کو سمجھ لیا اور ان کا جواب کیسے دیا جانا ان کو سمجھ لیا تو آپ انشاءاللہ اس میدان میں کبھی بھی آپ منہ نہیں کھائیں گے. تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.